السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آپ ہیں چھوٹے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ سیرت النبی سیرہ سیریز لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ 1، پیدائش تا نبوت و تبلیغ۔ پیدائش: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں موسم بہار سوموار والے دن ربیع الاول 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماما جانی کا نام آمینہ ہے۔ حضرت آمینہ نے پیغام بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو، جن کا نام ہے عبد المطلب، اور ان کو خبر دی جلدی جلدی آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کعبہ چلے گئے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ اور ختنہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا نام ہے عبداللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے بابا فوت ہو گئے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماما کے ٹمی میں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں کھلایا بھی اور دودھ بھی پلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر میں ان کی ماما جو ہے وہ وفات پا گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے 8 ایئرس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے سر انجام دی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے گئے، اور عرب و رسم و رواج کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قیرات کے عوض بھی چرائیں۔ مالدار لوگ منافع کی شراکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت دیتے تھے، اور پھر تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا، اور صادق اور امین کے نام سے پہچاننے لگے، کیونکہ امانت دار تھے اور ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ جب ملک شام کا سفر کیا، تب حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کے لیے جو پیشکش آئی، اس کے اکارڈنگ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی، جو کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال 25 ایئرس۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امانت اور اخلاق سے متاثر ہو کر پھر آپ سے نکاح کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئر کے ہوئے تو ایک زوردار سیلاب آیا، جس میں خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے بھی پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اب تعمیر کرنا ہے، تو پھر فیصلہ کیا تعمیر کا، اور کہا گیا کہ صرف اور صرف اس میں حلال مال لگایا جائے گا۔ بالآخر جو بھی مال جمع ہوا، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو شروع کر دیا گیا۔ رسول اللہ اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھویا کرتے تھے، اور تعمیر کا کام ایک باقوم نامی ایک رومی معمار تھا جو کر رہا تھا۔ پھر جب باری آئی حجر اسود کو لگانے کی، تو پھر وہاں پہ جھگڑا ہونے لگا۔ سب کا یہ تھا کہ وہ رکھے، سب سردار یہ کہنے والے تھے کہ ہمیں رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، ڈر تھا کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو جائے گا،
تو پھر حضرت ابو امیہ نے، جو کہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا وہی اس فیصلے کا حکمران ہوگا، یعنی کہ اسی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی چادر لی اور اس میں حجر اسود رکھا اور سارے سرداروں سے کہا کہ اب آپ سب اس کو اٹھائیں۔ جب وہ حجر اسود اپنی جگہ پر گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب لوگ بہت خوش ہوئے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ پھر آغاز نبوت ہوا۔ 40 ایئرز کے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں جایا کرتے تھے، ایک کیو میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کے اللہ کا ذکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دم سے جبرائیل امین، اینجل، فرشتے وہ آئے اور انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے اور ان کو پڑھنا نہیں آیا کیونکہ وہ اجمی تھے، وہ عربی نہیں تھے، عربی پڑھے لکھے کو کہتے ہیں اور اجمی ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے پکڑ کے جھنجھوڑا اور بولا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیات سورہ علق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز کر دیا۔ وہاں سے گھر آئے حضرت خدیجہ کے پاس گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پھر انہوں نے کمبل دیا، پھر وہ وہاں پہ لیٹے رہے کتنی دیر کیونکہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا اور وہ ڈر گئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھرو حضرت جبرائیل اینجل جو ہیں، فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل امین، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ پھر حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسلام کو۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کو مانو۔ اور پھر اس طرح دیکھتے دیکھتے کافی سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جس میں صحابہ بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت مشکلیں جو ہیں ان کو بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے سب برداشت بھی کیا الحمدللہ، اور بہت زیادہ اسٹرگل کی اپنی لائف میں۔